الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الرسول المصدق المصطفى المجد القاسم محمد الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى صحب دعوة النبوية وسنة الهادية والاسمة الفاطمية والعلم الحسنية وشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والعلوم الباقية وآثار الجعفرية ومعاصر الكاظمية والمتجرزبية والجود القضية والنقاوة النقبية والهيبة العسكرية والغيبة القائم بأمر القاسم اللهم صل على محمد وآل محمد. فقد قال الله تعالى في محكم كتاب بسم الله الرحمن الرحيم وبالذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. اللهم صل على محمد وآل محمد. تمام تعریف رب کائنات کے لیے جو اس کائنات کا پیدا کرنے والا ہے، پالنے والا ہے اور سب کی باز گوش اسی کی طرف ہے، اور تمام درود و سلام محمد وآل محمد کے لیے جو بارگاہ حق سے دین حق لے کر آئے اور اس کی حفاظت کا انتظام کیا. سلام کلام کے لیے جس آیہ مبارکہ کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا، سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2. وہی تو پروردگار ہے جس نے امیین میں سے ایک رسول کو مبعوث کیا کہ جو ان پر آیات الہی کی تلاوت کرتا ہے، جو ان کے نفوس کا تزکیہ کرتا ہے، جو ان کو کتاب کی تعلیم دیتا ہے، جو ان کو حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور اس سے پہلے یہ کھلی ہوئی گمراہی میں تھی. سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2. اور وہ ایسی جامع آیت ہے جس میں حتمی مرتبت کے جو فرائض ہیں وہ واضح طرح سے بیان کر دیے گئے ہیں، اور پروردگار عالم نے مومنین کے لیے احسان قرار دیا، احسان عظیم قرار دیا حضور کی بعثت کو احسان عظیم قرار دیا، اور فرمایا حضور نے بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میری بعثت مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے کی گئی ہے. میری بعثت کا مقصد ہی یہ ہے کہ مکارم اخلاق کی تکمیل کریں. اخلاقیات کے عنوان سے آج اس کی گفتگو کل تمہیدی اور تعارفی گفتگو میں ہم نے روحانی اور مادی علوم کے حوالے سے تھوڑی سی تعارفی گفتگو. جو چیزیں ہمارے سامنے آئی ہیں کہ انسانوں کی بھلائی، انسانوں کی تعلیم، انسانوں کی تربیت، مسلمانوں کی نہیں، انسانوں کی عمومی طور سے انسانوں کی تربیت کے لیے جو راہیں سامنے آئیں، ان میں ایک راہ اخلاق کی ہے، ایک راہ قانون کی ہے، ایک راہ دین کی ہے. اور اس حوالے سے وہی 2 مکاتب فکر ہیں، ایک مکتب فکر کے جو وہی کتابیں ہیں، اور ایک مکتب فکر کے جو وہی کتابیں نہیں ہیں، جس کے اخلاقیات کے اصول بھی انسانوں نے بنائے ہیں، قانون کے اصول بھی انسانوں نے بنائے ہیں، اور دین بھی انسانوں ہی کے بنائے ہوئے فلسفے پر مبنی ہے. دنیا میں جس وقت جو ادیان عالم ہیں، جس میں الہامی ادیان ہیں اور غیر الہامی ادیان ہیں، ہندوازم ہے، کنفیوشسزم ہے، جینزم ہے، بدھزم ہے، سکھزم ہے اور زوراٹرزم ہے، اور بہت سارے ایسے جو غیر الہامی مذاہب ہیں، ان میں انسانوں کے اپنے فلسفے شامل ہیں. اور الہامی مذاہب جس میں اسلام، یہودیت اور عیسائیت، اس میں وہی کتابیں تعلیمات. اب قانون، اخلاق اور دین کے حوالے سے جو قوانین انسانوں نے بنائے، جو وحی کے علاوہ انسانوں نے اپنی عقل سے بنائے، اس میں وہ یقیناً بہت فائدہ مند ہے. گفتگو کچھ خوش ہے لیکن انتہائی ضروری ہے. توجہ رکھیے. درود بھیجیے محمد.
قانون اور اخلاق کے جو اصول انسانوں نے بنائے اس میں ضرور خوبیاں ہیں، وہ ضرور مفید ہیں، لیکن اس میں کچھ ایسی باتیں ہیں کہ جن پر ہم ان پر بھروسہ نہیں کر سکتے، کیونکہ انسانوں کی عقل محدود ہے، عقل محدود ہے، تو اس کے تحت جو قوانین بنائے گئے اس میں کچھ خامیاں رہ گئیں۔ دوسری یہ بات تھی کہ جنہوں نے وہ قوانین بنائے وہ خود بھی ہوا و ہوس سے مبرہ نہیں تھے، وہ خود بھی ہوا و ہوس میں شکار ہو سکتے تھے اور ان کے اپنے ذاتی مفادات بھی ہو سکتے تھے، جس کی بنا پر جان بوجھ کر بھی کچھ ایسے قوانین بنائے گئے جس کی وجہ سے اپنے ذاتی مفادات کی حفاظت کی گئی۔ یہ میں آپ کو اس کی مثال دوں گی بعد میں۔ تیسری یہ بات تھی کہ ان قوانین میں کوئی ایسے محرکات نہیں تھے، کوئی موٹیویشن نہیں تھی، کوئی ایسی اٹریکشن نہیں تھی، کوئی ایسی انسانوں کے لیے کوئی یہ تھا کہ یہ اچھائی ہے، یہ برائی ہے، لیکن ہم کیوں اچھائی اختیار کریں، ہم برائی سے کیوں بچیں، کوئی موٹیویشن نہیں تھی۔ اور چوتھی بات یہ تھی کہ ان کے کوئی ایسا رول ماڈل سامنے وہ نہیں رکھ سکے انسان، کیونکہ خود وہ خاکی انسان تھے، خامیوں سے مبرہ نہیں تھے اور انسانی کمزوریاں ان میں تھیں، اس لیے وہ کوئی نمونہ عمل سامنے نہیں رکھ سکے۔ یہ چار خامیاں ہمیں ان اصولوں میں، ان قوانین میں اور اخلاق کے ان اصولوں میں نظر آتی ہیں جو انسانوں نے بنائے ہیں، جو وہی کتابیں نہیں ہیں۔ درود بھیجیے محمد۔ بہت آسان سی مثال اس کی ہم ذات پات کا نظام دیکھتے ہیں۔ یہ ذات پات کا نظام جو ہندوؤں نے اب گھڑا ہے، اس میں اپنے ذاتی مفادات کا بہت زیادہ اس میں براہمن کا بہت اونچا مرتبہ ہے، اس کے بعد شودر بیچارہ وہ بالکل انٹچیبل ہے، چھوٹ ہے، کھشتری کا یہ کام ہے، ویش کا یہ کام ہے۔ یہ ذات پات کا نظام جو ہے یہ اس کی بہترین ایک مثال ہے کہ جو انسانوں نے قوانین بنائے، اپنے معاشرے کو تقسیم کیا، لیکن یہ قوانین جو دنیا میں رائج ہوئے تو ہم نے دیکھا کہ ان سے بہت نقصانات ہوئے، ظلم و ستم عام ہوا، انسانوں میں مساوات بالکل ختم ہو گئی اور ایک انسان دوسرے کا غلام بن گیا۔ غلامی کا ادارہ وہ بھی اسی کی بنیاد پہ تھا کہ آقا اپنے کو دوسرے کی زندگی کا، مال کا، وقت کا، اس کا حاکم تصور کرتا تھا اور اپنے مطابق، اپنے مفاد کی خاطر اس کے اوپر حکومت کیا کرتا تھا۔ یہ وہ قوانین تھے کہ جو وحی کے علاوہ جو لوگوں نے اپنے آپ بنائے اور جو اپنی عقل سے انہوں نے ان قوانین کو بنایا۔ اخلاق میں بھی یہی تھا اور قوانین میں بھی یہی تھا۔ چونکہ ہماری گفتگو اخلاقیات کے حوالے سے ہے، لہٰذا ہم اسی پر فوکس کریں گے۔ تو عقل کے ذریعے جو بنایا، لیکن عقل کے اوپر بہت سارے بوجھ، بہت سارے انبار، بہت سارا کوڑا کرکٹ پڑ گیا، توہمات کا کوڑا کرکٹ پڑ گیا اور ان کے اوپر تعصبات کا کوڑا کرکٹ تھا، ان کے اوپر مٹی پڑی ہوئی تھی عقل کے اوپر، اور ان کے اوپر تقلیدات کا تھا، کلچر کا تھا، تہذیب کا تھا۔ اس کی وجہ سے انسانوں کا جو کاروان، انسانوں کا جو تہذیب کا کاروان آگے بڑھتا رہا تو ان کو ان قوانین میں بہت خامیاں نظر آئیں۔ لیکن جب جو قوانین وہی کے تابع بنے، اب ہم نے دیکھا کہ فلسفہ، یہ اخلاقی فلسفہ یونان سے شروع ہوا، سقراط کو اس کا اولین معلم سمجھا جاتا ہے، ارسطو اور افلاطون نے اس کی تعلیمات کو آگے بڑھایا، لیکن ہم اپنی تعلیمات کے لیے نہ سقراط کی طرف دیکھیں گے، نہ افلاطون کی طرف دیکھیں گے، نہ ارسطو کی طرف دیکھیں گے، نہ شوپنہار کی طرف دیکھیں گے، نہ ڈیکارٹ کی طرف دیکھیں گے، نہ ڈیل کارنیگی کی طرف دیکھیں گے، نہ بدھا کی طرف دیکھیں گے، نہ کنفیوشس کی طرف دیکھیں گے، کیونکہ ہمارے پاس وہ نمونہ عمل ہے، وہ نمونہ عمل ہے کہ جو مکارم اخلاق کی تعلیم کے لیے بھیجا ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، سورہ نون والقلم کی آیت نمبر 4، واضح آیت۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک آپ اخلاق کے اعلیٰ ترین مرتبے پر قائم، اعلیٰ ترین مرتبے پر فائز ہے۔ اور ہمارے لیے کیا، سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 میں ارشاد فرمایا کہ آپ کے لیے حضور کی ذات مبارکہ میں ایک بہترین نمونہ عمل قرار دے دیا، بہترین اسوۃ حسنہ، لقد کان فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ رسول اللہ کی زندگی میں، ان کے کیریکٹر میں، ان کے نمونہ عمل میں آپ کے لیے بہترین نمونہ عمل قرار دے دیا گیا۔ اور آپ نے یہ فرمایا کہ مجھے مکارم اخلاق کی تعلیم کے لیے، ان کو مکمل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ وہ اخلاق دنیا میں موجود تھا، حضور کی بعثت سے قبل اخلاقی تعلیمات دنیا میں موجود تھیں۔ عرب کی شاعری میں بھی ہمیں، خاص طور سے جاہلیت کے عرب میں لٹریچر میں، حاتم طائی کی شاعری میں ہمیں اخلاقی تعلیمات نظر آتی ہیں، اور دنیا میں اخلاقی تعلیمات تھیں لیکن وہ مکمل نہیں تھیں اور ان میں نقائص تھے۔ حضور کی بعثت سے اور مکتب وحی نے
اخلاقی تعلیمات کو ان بلندیوں تک پہنچایا، اس تکمیل تک پہنچایا کہ جہاں اس سے پہلے اخلاقی تعلیمات نہیں پہنچے گی. درود بھیجے محمد. اخلاقیات کا علم انسان کے باطن کے متعلق، باطن سے متعلق ہے. یہ جو دو علوم، روحانی علوم اور مادی علوم کا ذکر ہوا، اخلاقیات کا تعلق انسان کے روحانی علوم سے ہے، روحانی علوم سے انسان کے باطن سے ہے. اور انسان ایک انتہائی پیچیدہ مخلوق ہے. آج تک اس کو مکمل طریقے سے کوئی نہیں سمجھ سکتا. آج تک اس کی شخصیت کے تمام پہلو دنیا کے سامنے نہیں آئے ہیں. ہم اپنے دل دماغ کے متعلق بہت کم جانتے ہیں، اور ہم روح کے متعلق بہت کم جانتے ہیں. فرمایا گیا کہ روح تو اپنے رب ہے، لیکن تمہیں اس کا بہت کم علم دیا گیا ہے. اس لیے اخلاق کا تعلق جو ہے وہ انسان کے باطن کے ساتھ ہے. اور انسان کے باطن میں اگر اس کی پرورش صحیح خطوط پہ نہ کی جائے تو وہ امراض جنم لیتے ہیں جو انسان کو اندر سے گھن کی طرح ختم کر دیتے ہیں. آنے والی گفتگو میں، آنے والے دنوں میں اس پر تفصیل سے روشنی ڈالی جائے گی. آج بالکل مختصر کہ وہ اخلاقیات کے تعلیم حاصل کرنے سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو زمانے کا آج کل رواج ہے، چال چلن ہے، جو بھیڑ چال ہے، ایک ٹرینڈ ہے، ایک فیشن ہے، کیا ہم اس میں ایک رو کی طرح بہے چلے جا رہے ہیں؟ جیسے ایک ریلا بہ رہا ہے اور ہم بھی اس میں خس و خاشاک کی طرح، تنکے کی طرح بہے چلے جا رہے ہیں. جو دنیا کا فیشن ہے، جو دنیا کا طریقہ ہے، جو ٹرینڈ ہے، کیا ہم یہ بالکل اسی طرح ہے کہ کوئی فیشن کا لباس ہے یا فیشن کا بیگ ہے یا جوتے ہیں یا میک اپ ہے یا پرفیوم ہے؟ اخلاق کی کیفیت، اس کا مرتبہ اس سے کہیں زیادہ بلند ہے، اس سے کہیں زیادہ بلند ہے، کیونکہ یہ انسان کے باطن سے تعلق رکھتا ہے. یہ انسان کی اصلی شخصیت کی بنیاد ہے، اصلی شخصیت کی بنیاد ہے. ہمیں ہر لمحہ، ہر قدم یہ سوچنا ہے کہ ہمارے جو آئندہ فیصلہ ہے، ہمارا جو اٹھنے والا قدم ہے، کیا ہم اس بھیڑ چال کا شکار تو نہیں ہو رہے جو آج کل ہمارے چاروں طرف پھیلی ہوئی ہے؟ اپنے آپ سے سوال کرنا ہے. ہوشیار مومن وہ ہے کہ جو اعتقادات اور اخلاقیات اور عقلی قوانین کے حوالے سے پہلے اپنے آپ سے پوچھتا ہے، پہلے خود تصابی کی منزل پر ہوتا ہے، پہلے اس شناخت کی منزل پر ہوتا ہے کہ مجھے اپنے رویوں کو کس طرف لے کے جانا ہے اور مجھے اپنے رویوں کو کس سانچے میں ڈھالنا ہے. اس سانچے میں ڈھالنا ہے جو نمونہ عمل ہمارے لیے بھیجا ہے، جو قرآن میں موجود ہے، جو حدیث میں موجود ہے، جو سیرت طیبہ میں موجود ہے، جو سیرت معصومین میں موجود ہے، اور ان لوگوں کی سیرت میں موجود ہے جو ان کے ماننے والے، ان کے عاشق اور ان کے پرستار سے درود بھیجے. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ان کے پاس دولت ہے، مرتبہ ہے، جاہ و بشم ہے، زندگی کا عیش و آرام ہے، تو ان کو اخلاقیات پر غور کرنے کی ضرورت نہیں، وہ اس سے آزاد ہیں یا وہ اس سے مبرہ ہیں، کہ وہ غنی ہے، وہ ان کو کسی کے آگے جواب دہ ہونا نہیں ہے. لیکن ایک بات اسلامی تعلیمات نے بتائی، حضور کی تعلیمات نے بتائی کہ حسن خلق تمام دولت، مرتبے، جاہ و بشم سے بہتر ہے. وہ انسان جو صاحب اخلاق ہے، جو صاحب حسن خلق ہے، اس کا مرتبہ تمام دولت مندوں سے اور تمام جاہ و بشم بادشاہوں اور وزیروں امیروں سے بہتر ہے اس کا مرتبہ. اور اس کا مرتبہ قیامت کے دن نامہ اعمال میں جو سب سے زیادہ وزنی چیز ہوگی وہ حسن خلق ہوگی. سب سے زیادہ وزنی چیز نامہ اعمال گنا نہیں جائے گا، تولا جائے گا. معمولی سا جو عمل ہمیں معمولی معلوم ہوتا ہے، لیکن وہ اگر وہ اس میں خلق کے پلڑے میں ڈالا جائے گا تو وہ سب سے زیادہ وزنی ہوگا. اور حضور نے تو یہ فرمایا تم میں سب سے بہترین وہ ہے کہ جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں، تم میں سب سے بہترین وہ ہے. اور ایک مومن حسن خلق اختیار کر کے وہ مرتبہ پا سکتا ہے کہ جو ایک شخص دن بھر روزے رکھ کے اور رات کی نمازیں پڑھ کے، شب بیداری کر کے اور دن بھر روزے رکھ کے جو مومن مرتبہ پاتا ہے، اتنی مشقت اٹھا کے، اتنی محنت اٹھا کے، وہ مرتبہ حسن خلق کے ذریعے پایا جا سکتا ہے. بہت ذمہ داری سے معصومین کی حدیث آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں. اور قیامت کے دن حضور نے فرمایا مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو تم میں سے سب سے زیادہ صاحب اخلاق ہوگا. صاحب اخلاق ہوگا کیونکہ حضور کی بعثت کا مقصد ہی یہی ہے کہ مجھے مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہے. اب اس حدیث میں بڑا خوبصورت مکارم کا جو لفظ ہے، یہ پرورش، گروتھ، کلٹیویشن، ایگریکلچر عربی میں اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. تو دنیا بھر میں جو فصل اگائی جا رہی تھی اخلاقیات کی، حضور کی آمد نے اس فصل کو اس تکمیل تک پہنچایا کہ اس سے بہترین پھل ملے، اس سے بہترین ثمر نصیب ہوئے انسانوں کو، اس سے وہ رول ماڈل سامنے آیا
کہ آپ کی شخصیت میں ہمارے لیے اسوہ حسنہ، ہمارے لیے رول ماڈل موجود ہے، اور محرکات کیا ہیں، موٹیویشن کیا ہے کہ تمہارے لیے قیامت میں تمہارے اعمال میں سب سے زیادہ بھاری چیز حسن خلق ہوگی. کہ ہم ایمان رکھتے ہیں کہ قیامت میں ہمارے اعمال ہمیں تولے جائیں گے، اور ہمارے انشاءاللہ مومنین کے اعمال سیدھے ہاتھ میں دیے جائیں گے، اور جن کے اعمال کم ہیں یا جو نقصان اٹھانے والے ہیں ان کے اعمال الٹے ہاتھ میں بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، اور اس کے بعد اسی بنیاد پہ جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا. تو حسن خلق کی اہمیت ائمہ معصومین کی حدیث میں، حضور کی احادیث میں، آپ کی سیرت طیبہ میں، ائمہ معصومین کی سیرت طیبہ میں حسن خلق کی اہمیت اپنے عروج اور کمال پہ نظر آتی ہے، جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ واقعی وہ بعثت کا مقصد جو ہے وہ کیا ہے کہ حسن خلق کی پرورش اور کلٹیویشن اور اس کی تکمیل ہمارے سامنے آئے، تاکہ قیامت تک جانے والا جو دین ہے وہ تمام ادیان پر غالب رہے، جو کہ قرآن کی یہ پیشین گوئی ہے، یہ قرآن کی بشارت ہے. درود بھیجیے. خدا نائے سبل مولائے کل ختم الرسول جس نے، خدا نائے سبل مولائے کل ختم الرسول جس نے، غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی کہا دل بچ اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بالکل مختصر سٹیپس ہیں. کیا فرمایا گیا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک آپ اخلاق کے اعلیٰ ترین مرتبے پر فائز ہیں. سورہ نون والقلم کی آیت نمبر 4. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. اب خلق عظیم پر جو فائز ہیں تو تمہارے لیے ان کے اندر نمونہ عمل موجود ہے، تمہیں انہیں فالو کرنا ہے، تمہیں انہیں فالو کرنا ہے، اور تمہیں ان کی طرف دیکھنا ہے اپنے ہر عمل کے لیے. کہ حضور کی 63 سال کی مختصر سی زندگی، مکی زندگی، 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا، لیکن 40 سال تک اہل مکہ کو اپنے اخلاق کا نمونہ دکھایا. اہل مکہ کے سامنے آپ نے اپنا ایسا نمونہ رکھا کہ اہل مکہ آپ کو صادق اور امین کہا کرتے تھے، بہت پیار کیا کرتے تھے. ان کو پتا تھا کہ وہ نبیوں میں رحمت کا کب پانے والا، مراد غریبوں کی برلانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا. یہ وہ تھا کہ جو اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. سب کو پتا تھا، اہل مکہ جانتے تھے کیا شخصیت ہے، کس قدر غریب نواز ہیں، کس قدر یتیموں کی دیکھ بھال کرنے والے ہیں، بیواؤں کی مدد کرنے والے ہیں، اور کتنے ہمبل ہیں، کتنے عاجز ہیں، متواضع ہیں، اور کس طرح محبت کرنے والے ہیں. اور اس وقت جب اس ظرف میں نبوت کا موتی رکھا گیا، پروردگار عالم نے چن لیا تھا، یہ مصطفیٰ ہیں، یہ اصطفیٰ بندے ہیں، ان کو چن لیا تھا اس ہدایت کے لیے جس ہدایت کو قیامت تک جانا تھا، اس قرآن کے لیے کہ جو اس قلب مطہر پر اترنا تھا. وہ قرآن کے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ وتلک الامثال نضربها للناس لعلهم یتفکرون. کہ اگر یہ قرآن پہاڑ پر نازل ہو جاتا تو وہ خشیت الہی سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا. اتنی قوت ہے، اتنی پاور ہے اس کے اندر. قرآن حضور کے قلب مطہر پر اترا، حضور نے اس کو حفاظت سے محفوظ کر کے اور ہم لوگوں تک پہنچایا، اور اس کی حفاظت کے ذمہ پروردگار عالم نے خود لیا پروردگار عالم نے کہ یہ نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون. یہ ذکر ہم ہی نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اور اس قرآن حکیم نے جگہ جگہ ہمیں اخلاقی تعلیمات، عبادات، تمام تعلیمات دی. اور سورہ فرقان کی آیت نمبر 63 پہ کیا فرمایا گیا؟ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما. رحمان کے بندے تو وہ ہیں کہ جو جب زمین پر چلتے ہیں تو عاجزی سے چلتے ہیں، انکساری سے چلتے ہیں، اکڑ کر نہیں چلتے. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اور اگر جاہل ان سے مخاطب ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں تم پر سلامتی ہو. ان سے بحث مباحثہ جھگڑا نہیں کرتے، یا ان سے کسی قسم کی ان سے بہت آرام سے تم پر سلامتی ہو. اور تم پر سلامتی ہو کہ بہت گہرے معنی ہے کہ وہ پھر ان کی تعلیم کا انتظام بھی کرتے ہیں، ان کی تربیت کا انتظام بھی کرتے ہیں، ان سے لڑائی جھگڑا نہیں کرتے، ان کو ذلیل نہیں کرتے، ان کو رسوا نہیں کرتے، یا ان کو کسی طریقے سے کمتر تصور نہیں کرتے. کیونکہ جاہل، ہم سب کسی نہ کسی معاملے میں جاہل ہیں.
کچھ تھوڑا بہت اگر کہیں کسی معاملے میں کچھ پتا ہے، لیکن بہت ساری ایسی راہیں ہیں، بہت سارے ایسے پہلو ہیں جس میں ہم جاہل ہیں. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اگر کوئی لا علم شخص ان سے مخاطب ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں تم پر سلامتی ہو. وہ اس کی تعلیم و تربیت کا بھی انتظام کرتے ہیں اور وہ اس کو سکھانے کا بھی انتظام کرتے ہیں. وہ ہے رحمان کے بندے، وہ ہے عاجز بندے جو تکبر سے دور ہیں اور جو زمین پر سر جھکا کر چلتے ہیں. اور پروردگار عالم انہی کو پھر علم سے سرفراز فرماتا ہے. درود بھیجیے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. وقت بہت تیزی سے گزر گیا. مختصر گفتگو 2 محرم کی آج 2 محرم کی تاریخ، یہ وہ تاریخ ہے کہ جب میرے مولا کربلا پہنچے ہیں. بہت مختصر قبر رسول سے رخصت ہوئے، والدہ کی قبر پر پہنچے اور جا کر قبر سے لپٹ گئے. اماں حسین جا رہا ہے، یہ مجھے چین سے نہیں رہنے دیتے. قبر سے آواز آئی عباس کو بلاؤ. عباس کو بلایا، فرمایا فاطمہ کی آواز آئی عباس میرا شبیر تمہارے حوالے، اس کی حفاظت کرنا. مولا سفر کے لیے تیار ہے، گھر میں سامان سفر ہو رہا ہے. ایک بچی سے چھپایا جا رہا ہے، ایک 9 سال کی بچی، اس سے چھپایا جا رہا ہے کہ وہ بہت بیمار ہے، لیکن وہ دیکھ رہی ہے کہ گھر میں تیاریاں ہو رہی ہیں. جب اس کو پتا چلا بہت بے چین ہوئی. میں آپ کے بغیر کیسے رہوں گی، میں اماں کے بغیر کیسے رہوں گی. مولا نے سینے سے لگایا، پیار کیا، بہت مشکل سے صغرا کو رخصت کیا. بار بار قافلے کو بٹھایا گیا، بار بار صغرا کو رخصت کیا گیا. میرے مولا مکہ پہنچے، عمرے حج کو عمرے سے تبدیل کیا. وہاں سے سفر طے کرتے ہوئے راستے میں حر کا لشکر ملتا ہے. بہت مختصر 2 محرم کو میرے مولا کربلا پہنچے. گھوڑے نے آگے چلنے سے انکار کر دیا. مولا نے بہت سے گھوڑے بدلے، گھوڑے نے آگے چلنے سے انکار کر دیا. مولا رک گئے. اہل قریہ کو بلاؤ، پوچھو اس سے زمین کا نام کیا ہے، پوچھو اسے کیا کہتے ہیں. کسی نے کہا اسے شط فرات کہتے ہیں، کسی نے کہا اسے نینوا کہتے ہیں، کسی نے کہا اسے غادریہ کہتے ہیں. پوچھا اور کوئی نام، کسی نے کہا اسے کربو بلا کہتے ہیں. میرے مولا نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون. عباس قافلے کو اتارو، یہاں خیمے برپا کرو. مولا نے اہل قریہ کو بلایا، 80,000 درہم میں زمین خریدی اور وہ زمین انہی کو حبا کر دی، انہی کے نام کر دی. اور ان کے مردوں کو بلایا، کہنے لگے دیکھو یہاں ہماری قبریں بنیں گی، یہاں ہماری لاشیں ہوں گی، یہاں ہمارے سر کاٹے جائیں گے، ہمارے سر کاٹے جائیں گے. تم سے ایک درخواست ہے، یہ زمین تم ہی لے لو. یہاں جو ہمارا ظاہر آئے اس کو 3 دن تک اپنا مہمان رکھنا. میرے مولا 3 دن تک کیوں کہا؟ تاکہ آپ کی 3 دن کی بھوک اور پیاس سب کو یاد رہے. ان لوگوں سے وعدہ لیا. اس کے بعد کہا کہ اگر تمہاری اجازت ہو تو میں تمہاری عورتوں سے بات کر سکتا ہوں. عورتوں کو بلایا گیا، پردہ بیچ میں ڈالا گیا. مولا نے کہا کہ دیکھو اگر تمہارے مرد حاکم کے خوف سے یہاں نہ آئے، ہماری قبریں نہ بنائیں، ہمیں غسل و کفن نہ دے تو تم آنا. ہمیں پتا ہے تمہارے کی قبر نہیں بنا پاؤ گی، تم غسل و کفن نہیں کر سکو گی. صرف ایک گڑھا کھود کے اس میں سب کو ڈال کے اوپر مٹی ڈال دینا. اس کے بعد بچوں کو بلایا میرے مولا نے اور ان کو پیار کیا، سینے سے لگایا، بوسے دیے. کہنے لگے دیکھو اگر تمہارے ماں باپ حاکم کے خوف سے یہ کام نہ کر سکے تو تم کھیلتے کھیلتے آنا، ایک ایک مٹھی خاک ہماری لاشوں پر ڈال دینا. مولا بس کیجئے، آپ کی لاشیں 3 دن میں گورو کفن کربلا کے میدان پر پڑی. لعنت اللہ علی القوم الظالمین. پروردگار ہماری اس قلیل لیکن عظیم عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم فضائل اخلاق اور رذائل اخلاق کی اچھی طرح شناخت کر سکیں اور اس کا علم حاصل کر سکیں. ہم سب کو حسن خلق سے آراستہ کر پروردگار اپنی آخری حجت کے ظہور میں تاجیل فرما. ہمیں ان کے آباد انصار سے شامل کرو.
what the news said.